انجیلی بیان اور اس کا 5واں باب. ہاللیلویا. کتنے لوگ بائبل دیکھ رہے ہیں؟ ہاتھ. خدا کے جلال کے لیے زوردار تالیاں. ہاللیلویا. ہماری جو جنگ ہے وہ جسمانی نہیں ہے، ہماری جنگ روحانی جنگ ہے، اور ہمارے پاس روحانی ہتھیار کیا ہے؟ بائبل مقدس، خدا کا کلام. اور اگر آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں تو آپ کو یہ ضرور ہے کہ آپ خدا کے کلام کو اپنے ساتھ لے کر آئے، اپنے ہتھیار کو، اپنی ویپن کو اپنے ساتھ ضرور لے کر آئے. کتنا مشکل ہو جاتا ہے کئی لوگوں کے لیے بائبل مقدس اٹھانا. شاید آدھا کلو وزن بھی نہ ہو، شاید آدھا کلو ہو، لیکن آدھا کلو وزن اٹھانا بھی اتنا مشکل کام نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم موبائلز کے اندر بائبل مقدس کرتے ہیں. میرے عزیزوں، موبائل کے اندر جو بائبل مقدس آپ کرتے ہیں اسے ایک ایمرجنسی کے طور پر رکھیں، ایمرجنسی کی آپشن رکھیں کہ کبھی ایمرجنسی میں اگر آپ کو بائبل مقدس کی ضرورت پڑ جائے اور بائبل مقدس موجود نہ ہو تو آپ ایپلیکیشن کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے آیت مقدسہ کا مطالعہ کیجیے. لیکن جب بھی آپ چرچ میں آتے ہیں تو ضرور ہے کہ آپ جو ہے اپنی بائبل مقدس کو اپنے ساتھ لے کر آئیں. بعض اوقات کئی لوگ پڑھے لکھے نہیں بھی ہوتے، لیکن بائبل مقدس کو ساتھ لے کر آنے کے لیے یہ شرط نہیں ہے. اگر آپ پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں آپ پھر بھی بائبل مقدس کو ساتھ لے کر آئیں، خدا کے کلام کو اپنے ساتھ لے کر آئیں. ہاللیلویا. اس کی برکتیں بھی آپ کو ملے گی، اس کی بلیسنگ بھی آپ کو ملے گی. خدا کے جلال کے لیے تالیاں. بے شک چھوٹا چرچا لیکن خدا اسے بڑا کرنے کی قدرت. آئے خدا کے پاک کلام میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کے 5ویں باب اور اس کی پہلی آیت مبارکہ میں سے ہم خدا کے پاک کلام میں سے مطالعہ کریں. خدا کے پاک کلام میں مرکوم ہے، وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا: مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. مبارک ہے وہ جو غمگین ہے، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے. مبارک ہے وہ جو حلیم ہے، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے. مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ اسودہ ہوں گے. مبارک ہے وہ جو رحم دل ہے، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا. مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے. مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے. خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا. خدا کا پاک کلام پڑھا سنا سمجھا اور اس پر عمل کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خدا کا شکر ہو. میرے عزیزو، یسوع مسیح جب اپنی خدمت کا آغاز کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے پہاڑی واعظ، اس کو کہا جاتا ہے پہاڑی واعظ، ایک پہاڑی بیان. پہاڑ پر یسوع مسیح موجود ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی بھیڑ جو ہے وہ یسوع مسیح کے چوگرد موجود ہے. جب ہم 5ویں باب کا مطالعہ کرنے سے پہلے 4تھے باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی آخری آیت مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح لوگوں کو شفا دے رہے ہیں. طرح طرح کے لوگ اس کے پاس آتے ہیں، بیمار آتے ہیں، لنگڑے آتے ہیں، بدروح گرفتہ آتے ہیں. تو کوئی خالی جاتا ہے یا شفا کو رسیو کر کے جاتا ہے؟ شفا کو رسیو کر کے جاتا ہے. خداوند یسوع مسیح کے پاس جو کوئی بھی آتا ہے وہ کبھی خالی نہیں لوٹتا بلکہ اپنی برکتوں کو رسیو کر کے لوٹتا ہے. ہاللیلویا. یسوع کے لیے
زوردار تالیاں. ہم دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے مدعو گرفتہ لوگ یسوع کے پاس آتے, شفا مل رہی, بحالی مل رہی, طرح طرح کے بیمار یسوع مسیح کے پاس آ رہے ہیں, شفا مل رہی ہے, بحالی مل رہی ہے, پریشان آ رہے ہیں, شفا مل رہی ہے, بحالی مل رہی ہے. اب بھیڑ اس قدر بھر چکی ہے کہ یسوع مسیح کیا کرتے ہیں کہ وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا. بھیڑ اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ یسوع مسیح کا وہاں ٹھہرنا مشکل ہے. وہ کیا کرتا ہے, پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے, اور جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو اس کے پاس اس کے شاگرد آتے ہیں, اس کے پاس اس کے سب شاگرد آتے ہیں, اور یسوع مسیح کیا کرتا ہے, ان کو تعلیم دینا شروع کر دیتا ہے, ان کو بائبل مقدس کی, ان کو خدا کی تعلیم دینا شروع کر دیتا ہے. وہ اپنی بند زبان کو کھولتا ہے اور ان کو یوں تعلیم دینے لگ جاتا ہے کہ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہے, کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہیں دی. ہاللیلویہ. دل دے غریب ہونا ہے کہ جیب دے غریب ہونا ہے؟ دل کے قریب, جیب کے قریب نہیں ہونا. خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ جیب کے قریب بن جائیں. خدا نے آپ کو 100% انکم میں سے کیا 100% مانگے یا صرف 10% مانگے؟ 10%. تو 90% کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس. تو 90% آپ کے پاس ہے تو آپ غریب نہیں ہوگے. 10% صرف خدا مانگے, یا خدا یہ کہہ رہا کہ 90% مجھے دے دے اور 10% تو رکھ لے اور تو غریب ہو جا. نہیں, خدا یہ نہیں چاہتا. خدا آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ 10% خدا کو دے اور 90% آپ کو اپنے پاس رکھے, تاکہ آپ اپنے گھر کا بندوبست بہترین طور پر کر سکے. خدا لیکن آپ سے کیا چاہتا ہے؟ جیب کے قریب نہیں ہونا. خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے دل کے قریب ہو جائیں, عاجز ہو جائیں. پیار کرنے والے مغروری دل میں جو ہے وہ خدا کو پسند آ جاتا ہے. کہتے ہیں کئی لوگ, کئی خوبصورتی کا غرور رکھتے ہیں, اور جب ان سے پوچھو تو بڑے ڈائلاگ بھی مارتے ہیں کہ خدا حسن دینا تو نزاکت بھی آ جاتی. نہیں, غرور خدا کو پسند نہیں ہے. غرور کرنے والے لوگ خدا کو پسند نہیں ہے. ہمارا دل ہمیشہ غریب ہونا چاہیے. اگر خدا نے آج ہماری انکم اتنی بڑی بڑھا دی ہے کہ ہم بڑے امیر ہیں, تو کیا کرتے ہیں, ہمارے دلوں میں تکبر آ جاتا ہے. خدا یہ تکبر پسند نہیں کرتا. خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم دل کے غریب ہو جائیں, ہر حال میں خدا کی شکر گزاری کریں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ خدا ہمیں برکتوں پر برکتیں دیتا جاتا ہے, دیتا جاتا ہے, دیتا جاتا ہے, اور جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ چرچ آئے, بہن آپ چرچ آئے, نہیں, ہم دنیا داری کے کاموں میں بڑے مصروف ہیں, ہم اپنے کاروبار میں مصروف ہیں. خدا آپ سے یہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنے کاروبار میں مصروف ہو. خدا نے انسان کو کیا کاروبار کرنے کے لیے پیدا کیا؟ خدا نے انسان کو اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا. ہاللیلویہ. تو یہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے اپنی پریورٹیز کو سیٹ کر دیا کہ کیا کاروبار ضروری ہے, نوکریاں ضروری ہے, یا خدا ضروری ہے؟ خدا, بے شک خدا ضروری ہے, کیونکہ آج اگر وہ ہمیں ہمت طاقت نہ دے تو جب ہمارے پاس ہمت طاقت ہی نہ ہوگی, جب ہمارے پاس حکمت ہی نہ ہوگی, تو ہم کیسے جو ہے یہ کاروبار کریں گے, یہ نوکریاں کریں گے؟ تکبر اپنے دل میں نہ آنے دیں, غرور اپنے دل میں نہ آنے دے. نہیں جی اسی دکار کی دعا کر لینے, لے ساڑھے تو بڑا کیڑا پال, ساڑھے تو بعد کون دعا کر دے. نہیں, آپ کچھ بھی دعائیں نہیں کرتے, ہم کچھ بھی دعائیں نہیں کرتے. we are nothing. بائبل مقدس کا مطالعہ کریں, خدا کے کیسے سورما خادمین گزرے ہیں, اس قدر سورما خادمین گزرے کہ خدا جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ روبرو ہو کے کلام کرتا تھا. ہاللیلویہ. دل کی غریب ہو جائے, کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. کون کون خدا کی بادشاہی میں جانا چاہتا ہے؟ ہاللیلویہ. آج تک یہ کلام پہنچ چکا ہے. اگر آپ کے دل میں کسی بھی بات کا غرور ہے, اسٹڈی کا غرور بھی ہوتا ہے کئی لوگ, جی ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, لڑکیاں خاص, we are very educated girls. No, اپنی اسٹڈی کا غرور نہ لے کر آئے. لڑکوں میں غرور ہوتا ہے جی ہمارے پاس بڑا اچھا کاروبار, غرور ہے جی اسی کھوکھر ہم نے, میں کھوکھر ہوں. اپنی ذاتوں کا غرور رکھتے ہیں. آپ کا فخر صرف خدا کی صلیب پر ہونا چاہیے.
آپ کا اور میرا فخر جو ہے وہ یسوع ناصری کا کفارہ ہے، اس کی صلیب ہے، یہ ذاتی ہمارا فخر نہیں ہے۔ ہمیں دل کے قریب ہونا ہے اگر ہم نے آسمان کی بادشاہی کے وارث بننا ہے۔ ہاللیلویہ! کتنے لوگ تیار ہیں آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے؟ ہاللیلویہ ہاللیلویہ! تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آج اپنی زندگیوں پر غور کیجیے گا، اور اگر آپ کی زندگی میں کسی بھی طور پر کوئی غرور ہے آپ کے دل میں تو اپنے دل کو غریب کیجیے گا، اپنے دل کو عاجز کر لیجیے گا اگر آپ خدا کی بادشاہی کے وارث بننا چاہتے ہیں۔ مبارک ہے وہ جو غمگین ہے کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ یہاں پر اس روئے زمین پر رہتے ہوئے ہم سب ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ کسی کو آپ پوچھ لیں گے تو آپ کو وہ ایسا غم سنا دے گا کہ آپ کہیں گے جی میرا غم تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو اس کے غم کی فکر لگ جائے گی، ٹینشن لگ جائے گی۔ تو یہاں پر رہتے ہوئے مسیحیوں کے ساتھ خدا کا ایک وعدہ ہے، ایک مبارک وعدہ خدا کا یہ ہے کہ مبارک ہے وہ جو غمگین ہے کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ آپ کے لیے اور میرے لیے تسلی ہے، خدا کا کلام ہمارے لیے تسلی ہے۔ بعض اوقات ہماری فیملیز میں اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو رشتہ دار آتے ہیں، وہ تسلی دیتے ہیں، لیکن انسان کی تسلی کچھ بھی نہیں، وہ ایک فارمیلٹی ہے۔ حقیقی تسلی کس کی تسلی ہے؟ وہ خدا کی تسلی ہے۔ خدا کی تسلی ہمیں کیا دیتی ہے کہ اگر ہمارا کوئی عزیز جو مسیح میں مر چکا ہے وہ مرا نہیں ہے بلکہ سو گیا ہے۔ ہاللیلویہ! کتنے لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہاللیلویہ! جو مسیح میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ سو جاتے ہیں، اور جو سوتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن جاگتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس دن وہ جاگیں گے ہم اپنے عزیزوں کو دوبارہ سے ملیں گے۔ ہر رات ہم سوتے ہیں اور ہر صبح ہم جاگتے ہیں۔ تو اسی طرح جب جو ہمارے عزیز مسیح میں مر گئے ہیں وہ مرے نہیں ہیں بلکہ سو رہے ہیں، وہ ریسٹ کر رہے ہیں، یہ ان کے آرام کا وقت ہے۔ اور ایک وقت آئے گا کہ اس نیند سے وہ جگائے جائیں گے تاکہ وہ کس کا استقبال کرے؟ یسوع ناصری کا۔ ہاللیلویہ! خدا کے جلال کے لیے زور ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ خدا کا پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو لوگ پہلے مسیح میں سو چکے ہیں سب سے پہلے وہ جاگیں گے، وہ ہوا میں اڑ کر استقبال کریں گے۔ تو میرے عزیزو، جو کوئی آپ میں سے غمگین ہے، بڑے غم میں زندگی میں، بجلی کے بل کا غم ہے، 40 ہزار 45 ہزار روپیہ بل آیا ہے، بڑے غم ہے، لیکن خدا کا پاک کلام آپ کو کیا کہتے ہیں کہ جو غمگین ہے وہ تسلی پائیں گے۔ یہ وقت جو ہے یہ مستقل طور پر نہیں رہیں گے، یہ دنیا داری میں، یہ جو پاکستان میں خاص طور پر مشکلات ہیں یہ مستقل طور پر نہیں رہیں گی، کیونکہ جب کلیسیا گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کرے گی تو خدا اس ملک کو سرفراز کرے گا۔ راست بازوں کی دبا کے سبب سے شہر سرفرازی پاتے۔ خدا کا پاک کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ جس ملک میں رہو اس ملک کی سلامتی چاہو۔ آج میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں، یہاں کتنی مشکلات ہیں، ہاتھ کھڑا کر کے ساتھ مشکلات ہیں نا، تو آج آپ کے لیے یہ چیلنج ہے، جب بھی دعا کرنی ہے پاکستان کے لیے دعا کریں، اس کی بحالی کے لیے دعا کریں، اس کی خوشحالی کے لیے دعا کریں، اس کی ترقی کے لیے دعا کریں، کیونکہ آج آپ کے ملک کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ راست باز لوگ ہیں اور راست باز کی دعاؤں کے وسیلہ سے شہر سرفرازی پاتا۔ تو میرے عزیزو، مبارک ہے وہ جو حلیم ہے کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ زمین کے وارث، وراثت کے مالک بننا ہے، بڑی بڑے کاروبار کے زمینوں کے مالک بننے تو حلیم ہو جائے۔ خدا نے کہا ہے کہ جو حلیم ہوگا وہی زمین کا وارث ہوگا۔ ہاللیلویہ! کہ 2.5 مرلے سے ہی رہنا ہے آپ کا، 2.5-3 مرلہ جو ہے وہ ہماری وراثت نہیں ہے، تو زمین تو بہت بڑی ہے۔ تو ایمان رکھیں خدا آپ کو کہ نالوں میں مربوں میں زمین دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اپنے دل کو حلیم کیجئے گا، اپنے آپ کو حلیم کر لیجئے گا۔ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ پہلے تم ڈھونڈو اس کی بادشاہی تو یہ سب چیزیں تمہیں انعام میں مل جائیں گی، انعام میں مل جائیں گی، فری آف کاسٹ مل جائیں گی۔ انعام کیا ہوتا ہے؟ انعام کا کیا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ انعام ہمیں ملنے والا ہے؟ نہیں، ایک گفٹ میں پیک ہو کے آتا ہے، ایک ریپر میں پیک ہو کر آتا ہے، اس ریپر کو جب ہم کھولتے ہیں تو
ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمیں یہ جو ہے یہ فریم گفٹ کیا گیا ہے یا یہ گھڑی گفٹ کی گئی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز، تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو خدا یسوع مسیح کا پاک کلام، اس کی انجیل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ پہلے تم ڈھونڈو اس کی بادشاہی تو یہ سب چیزیں تمہیں انعام میں مل جائیں گی۔ سب چیزیں پہلے سے بتا دیا۔ اس کے گفٹ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ پہلے سے ہی اس نے بتا دیا کہ یہ گفٹ تمہیں ملے گا۔ اس گفٹ میں کیا ہے؟ یہ سب چیزیں۔ انسان جن چیزوں کی خواہش ہے، روپیہ، پیسہ، دولت، وڈی گڈی، پراڈو، V8، ہاں ایک بڑا سا پلازا، اور کیا چاہیے آپ؟ بولے ہاں جی، کوئی بتائے کیا خواہش ہے؟ جی عامر بھائی، کیا ہونا چاہیے؟ بڑی فیکٹری ہونی چاہیے، خدا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ جی بیگم آپ بتائیں کیا ہونا چاہیے؟ بولے شرمائے نا، شرمائے نا۔ خدا سے شرمائیں گے تو پھر خدا بھی آپ سے منہ موڑ لے گا۔ شرمائے، بتائیں بڑی بڑی خواہشیں، پراڈو گاڑی، جی اور کوئی؟ لگژری لائف سٹائل، گڈ، اور کوئی؟ جی بس انہیں کی خواہش ہے۔ بڑا گھر، 10 کنال کا گھر، جی اور کوئی؟ ایمان رکھیں، یا تو پھر خدا نے چھوٹا کر دے ہوتے، چھوٹیاں چھوٹیاں چیزیں مانگا۔ خدا چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ بڑا ہے، تو پھر چیزیں بھی بڑی بڑی مانگنی ہے۔ یہ 2 مرلے کا پلاٹ مانگنا ہے، دسو؟ ہاں جی، آئی فون 6.5 لاکھ روپے۔ آگے بڑا چرچ چاہیے، ہاللیلویہ، زوردار تعلیم۔ ہاللیلویہ، اور کوئی؟ فریج، فریج بھی بڑی مہنگی ہے جی، لاکھ روپے سے۔ جی یسوع چاہیے، ہاللیلویہ، سب سے بڑی چیز یسوع چاہیے، ہاللیلویہ۔ تو آج سے اپنی زندگی میں ایک بات آپ نے، یہ کلام کے بیج کو آج آپ نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے۔ آج آپ نے یہ سیکھا ہے کہ آپ نے بڑی بڑی چیزیں مانگنی ہے۔ آپ کا خدا بڑا خدا ہے یا چھوٹا خدا ہے؟ تو آج سے آپ نے بڑی بڑی چیزیں مانگنی، ہاللیلویہ۔ وہ دینے کی قدرت خدا کے لیے زور آتا ہے، ہاللیلویہ۔ اچھا میں اس پہ ایک بات بتا، جب دعا میں بیٹھتے ہیں، دعا ہم ایسے کرتے ہیں جیسے ایک راشن کی لسٹ نہیں، جیسے خدا کو دے دیتے ہیں، خدا بندہ یہ بھی کر دے، یہ دوائیوں کے پیسے، یہ وہ نہیں۔ آج دعا کا طریقہ کار بدل دیں۔ آج آپ نے بڑی بڑی چیزیں مانگنی شروع کر دیں، خدا آپ کو دینے کی قدرت رکھتا ہے، ہاللیلویہ۔ اسی طرح خدا کے پاک کلام میں آگے لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو رحم دل ہے کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ کتنے لوگ رحم دل؟ کتنے لوگ؟ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، خدا کی شکر گزاری۔ آج آپ اپنی بات اپنے ساتھ یہ کلام لے کر جائیں گے۔ اگر آپ لوگوں پر رحم کریں گے، انسانوں پر رحم کریں گے، دوسروں پر رحم کریں گے تو آپ پر بھی رحم کیا جائے گا۔ آج ہم اس روئے زمین پر رہتے ہوئے لوگوں پر رحم کرتے ہیں یا نہیں، اس بات پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم مشکل میں پڑتے ہیں تب ہم رحم کے لیے دعا کرتے ہیں، تب ہم یہ سوچتے ہیں کہ خداوند مجھ پر رحم کیا جائے۔ لیکن جب ہمیں موقع ملتا ہے کسی پر رحم کرنے کا تو کیا ہم کسی پر رحم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں ہم پر رحم ہو تو ہم نے بھی لوگوں پر رحم کرنا۔ آج اس کلام کو اپنے ساتھ لے کے جائیے گا۔ اگر آپ رحم کرنے والے نہیں ہیں تو آج آپ تک یہ کلام پہنچ چکا ہے کہ آپ پر بھی رحم نہیں کیا جائے۔ اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کریں، کتنی بڑی بات ہے۔ مسیحیوں میں کتنی ذمہ داریاں، شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے، لیکن وہ جس سے پیار کرتا ہے اس کو اور زیادہ چھانٹتا ہے تاکہ وہ اور زیادہ پھل لے کر آئے، ہاللیلویہ۔ تو آپ پر اور مجھ پر تو سی ذمہ داریاں، ہمارے پر سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے جی؟ رحم کرنا ہے۔ اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے، تیار رہیں اپنی صلیب اٹھانے کے لیے۔ اسی کو کہتے ہیں اپنی صلیب اٹھانا، یا لکڑی دی بنا کے صلیب اٹھانی نہیں، اسی کو کہتے ہیں اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو، اپنی انا کو مار کر اپنی صلیب اٹھانا، دوسروں پر رحم کرنا۔ اگر آپ کے ساتھ کسی نے برا بھی کیا ہو تب بھی اس کے لیے دعا کرنا تاکہ آپ پر بھی
خدا کا پاک کلام آ گیا، ہمیں کیا کہتے ہیں؟ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ کتنے لوگ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ خدا کی بادشاہی میں جب ہم جائیں گے تو کس کو دیکھیں گے؟ خدا کو دیکھیں گے۔ تو خدا کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دل پاک ہو جائے، ہمیں پاک دل ہو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دل پاک نہیں ہوتے، طرح طرح کی باتیں ہمارے دلوں میں ہوتی ہیں، طرح طرح کی خواہشات ہمارے دلوں میں ہوتی ہیں، خاص طور پر جسمانی خواہشات، انسان ہوتے ہوئے جسمانی خواہشات۔ تو ہمیں پاک دل ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور اس کی بادشاہی میں داخل ہو کر خدا کو جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو ضرور ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک کر لیں۔ ہمارے دل میں کسی قسم کا داغ نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ خدا کا روح کہاں بستا ہے؟ پاک جگہ پہ بستا ہے یا نہ پاک جگہ پہ بستا ہے؟ پاک جگہ پہ بستا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور ہمارا بدن، ہمارا جو دل، ہمارا جو جسم ہے، یہ خدا کا مقدس ہے، اور یہاں پر جب خدا کے مقدس کو ہم پاک رکھیں گے تب ہی خدا کا پاک روح سکونت کرے گا۔ تو اگر آپ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آج اس کلام کو لے کر جائیے گا اپنے ساتھ کہ اپنے پاک دلوں نے مبارک ہے وہ جو صلح کرواتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ اس بات پر غور کریں، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کون ہیں؟ ہاتھ ذرا کھڑا کر کے دکھائیں۔ سارے خدا کے فرزند، ہاللیلویہ، ہم سب خدا کے بیٹے اور بیٹی۔ ہم جب دعا کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے باپ، اے ہمارے باپ کہہ کر ہم دعا کرتے ہیں۔ ہم نے تو اس کو باپ تسلیم کر لی ہے، تو کیا وہ ہمیں بیٹے اور بیٹیاں تسلیم کر رہے ہیں؟ اس بات پر غور کرنے کی ضرورت۔ صرف ایک شرط ہے، اگر ہم حقیقی طور پر اس کے بیٹے اور بیٹیاں بننا چاہتے ہیں تو پہلی ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ ہم صلح کروانے والے ہوں۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، دو اسپیکٹ ہیں، ایک ہوتی ہے لوگوں کی صلح کروانی، ایک ہوتی ہے لوگوں کی خدا کے ساتھ صلح کروانی۔ دونوں چیزوں پر غور کریں، اپنے ارد گرد دیکھیں، بھائی بہن آپس میں لڑے ہوئے، ناراض ہیں، مسئلے مسائل، کیا کرنا ہے آپ نے؟ لڑائی کرانی کہ صلح کرانی؟ صلح کروانی۔ تو جو لڑائی کروانے والا ہے وہ خدا کا بیٹا اور بیٹی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا کہ ہم لڑائی کروانے والے ہیں، صلح کروانے والے نہیں ہیں؟ تو اس کا مطلب کہ جب ہم اے باپ کہہ کر دعا کرتے ہیں تو کیا ہماری دعا اوپر پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی؟ ہماری دعا اوپر نہیں پہنچتی، یہ واضح ہے۔ اگر آپ حقیقی طور پر اس کے بیٹے اور بیٹیاں بننا چاہتے ہیں تو آپ پر یہ واجب ہے، یہ لازم ہے کہ آپ صلح کروانے والے ہو، نہ کہ لڑائی جھگڑا کروانے والے۔ آج آپ اپنے ساتھ اس کلام کو لے کے جائیں، اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اگر کسی بہن بھائی کی لڑائی ہے، کوئی مسئلے مسائل ہے، تو آپ بڑھ کر ثالثی کا مظاہرہ کریں، ان کے درمیانی بن کر ان کی صلح کروائیں۔ اور اسی طرح دوسری جو اہم بات ہے، کسی انسان کی خدا کے ساتھ صلح کروائیں۔ تو اس روئے زمین پر رہتے ہوئے آپ بھی یہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ خدا یسوع ناصری نے خدا کے ساتھ ہماری صلح کروائی، لیکن اب اس روئے زمین پر رہتے ہوئے ہم انسان جو ہیں دوبارہ دنیا داری کے کاموں میں پڑ گئے۔ طرح طرح کے کام جو ہے وہ ہماری زندگی میں نظر آتے ہیں، ایسے کام، ایسی برائیاں جو کہ ہمیں خدا سے دور کرتی ہیں، جو کہ ہمیں خدا کے پاس نہیں جانے دیتی۔ اور اگر آپ اس ایسے کسی شخص کو جانتے ہیں تو اس پر کام کرنا شروع کر دیں، اسے انجیل کی منادی دینا شروع کر دیں، اس کو خدا کا کلام سنانا شروع کر دیں، اور اس کی صلح دوبارہ سے کس کے ساتھ کروا دیں؟ خدا کے ساتھ کروا دیں، اسے دوبارہ خدا کے ساتھ رابطے میں کر دیں۔ خدا آپ کو اس کا اجر دے گا، اور جب آپ صلح کروانے والے ہوں گے تو آپ حقیقی طور پہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے۔ تب جب آپ دعا کیا کریں گے تب آپ کی دعا جو ہے وہ عالم بالا تک پہنچے گی۔ آگے لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ کتنے لوگ ستائے جاتے ہیں آج کل، دیکھیں کتنی مشکلات، لوگ ستائے جا رہے ہیں، لوگ مشکلات میں، طرح طرح کی پرابلمز میں۔ تو کیا ہم اس مشکلات میں رہیں گے، ان پرابلمز میں رہیں گے؟ ہمارا ایمان زندہ خدا پر ہے۔ جب خدا نے کہہ دیا کہ
کرتے ہیں. ہمیں خوش ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہم خدا کے نام کے سبب سے ستائے جا رہے ہیں تو ہمیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں خوشی منانے کی ضرورت ہے اور اس زندہ خدا کی تمجید کرنے کی ضرورت ہے جس نے ہمیں اس روئے زمین پر رکھا. اے خداوندہ میں پاکستان سے کیوں پیدا ہوا؟ میں امریکہ میں بھی تو پیدا ہو سکتا. یہ فیصلہ آپ نہیں کریں گے کہ آپ نے کہاں پیدا ہوا. یہ فیصلہ آپ نہیں کریں گے کہ آپ نے کتنی دیر زندہ رہنا ہے. یہ فیصلہ خدا نے کرنا ہے. اگر اس پاکستان میں آپ کو پیدا کیا تو اس کے پیچھے بھی خدا کا کوئی مقصد ہے. خدا آپ سے کیا چاہتا ہے؟ خدا آپ سے چاہتا ہے کہ ہم مبارک لوگ بن جائیں. آج پاکستان میں رہتے ہوئے آپ مشکلات کا شکار تو ہیں، لیکن ان مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے خدا کا آپ کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ اگر آپ خدا کے نام کے سبب سے ستائے جاتے ہیں تو آپ مبارک لوگ ہیں. جب میرے سبب سے لوگ تم کو لان تان کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے. آگے اب ڈیوٹی دیکھ رہے ہیں آپ کو. اور میرا کام کیا؟ لوگ ستا بھی رہے ہیں، پریشان بھی کر رہے ہیں. ہر مسیحی پریشان ہے، ہر مسیحی کو تقریباً ستایا جا رہا ہے. لیکن اب آپ کی اور میری ڈیوٹی کیا ہے؟ خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے. اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا. کتنے لوگ مسیحی ہونے کے سبب سے ستائے جائیں؟ کتنے لوگ؟ تقریباً سبھی لوگ مسیحی ہونے کے سبب سے ستائے جاتے ہیں. آج خدا کا پاک کلام آپ کو کیا سکھاتا ہے کہ آپ نے دکھی ہونا ہے یا خوشی کرنی ہے؟ خوشی کرنی ہے. آپ نے خوش ہونے اور نہایت شادمان ہونا ہے، کیونکہ اس روئے زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر آپ کا اجر بڑا ہے. کون لوگ آسمان پر بڑا اجر لینا چاہتے ہیں؟ ہاللیلویہ. خدا کے جلال کے لیے زوردار. آج آپ اپنی زندگی میں اس کلام کو لے کے جائیے گا کہ آپ نے اگر مسیحی ہونے کے سبب سے ستائے گئے ہیں تو دکھی نہیں ہونا بلکہ خوشی کرنی ہے اور شادمان ہونا. آپ کا دل جو ہے وہ رحم دل ہونا چاہیے. آپ دوسروں پر رحم کرنے والے ہو تاکہ آپ پر بھی رحم کیا جائے. آپ کا دل جو ہے وہ غریب دل ہونا چاہیے تاکہ آپ آسمان کی بادشاہی کے وارث ہو جائیں. آپ حلیم ہونے چاہیے تاکہ زمین کے وارث ٹھہرائے جائیں. آپ جو ہے وہ راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہونے چاہیے تاکہ جو ہے آپ سودہ کیا جائے. اور اگر آپ آج غمگین ہیں تو آپ اس بات پر ایمان رکھیے گا کہ خدا آپ کو تسلی دینے کو ہے. اسی طرح آپ میں سے مبارک وہ لوگ ہیں جو صلح کرواتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے. آج آپ اپنی زندگی میں اس کلام کو لے کے جائیے گا. کتنا مشکل کلام ہے. کس کس کو مشکل لگا ہے؟ سچ سچ بتا. کسی کو مشکل نہیں لگا. خدا کے جلال کے لیے زوردار تعریف. ہاللیلویہ. آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور اپنی آنکھوں